السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے فضل ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس کی فضل اور جس کی توفیق اور جس کی مدد سے آج اس مقدس عرس کی محفل میں ہم شریک ہوئے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے خاص فضل و کرم سے اس محفل میلاد کی فیض و برکات سے اور آقائنا عالیہ مخدوم سید چودھو پیرہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں خوشیاں اور سعادت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، بلا تمہید میں اپنی گفتگو آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے جو تصور بنا رکھا ہے موت کے معنی کا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا معنی ہے ختم ہو جانا، ہر شے کا فنا ہو جانا، موت ہو گئی یعنی مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا تو پھر عرس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، عرس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو آج اللہ نے جو قرآن میں موت کا معنی بیان کیا ہے اس پر ایمان رکھیں، اس کے علاوہ جتنے تصورات ذہنی ہیں یا خیالی ہیں یا وسوسے ہیں ان سب کو دور کر دیں۔ اللہ اس کے رسول نے جو موت کا معنی بیان فرمایا بس اس کو ذہن نشین کر لیں، وہی حقیقت میں موت ہے۔ اور موت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہی تو ہے۔ اللہ نے مثال لی کہ ایک ذائقہ، ایک ٹیسٹ کا نام، ایک ذائقہ، اور ذائقے کی مثال اللہ نے ایسی دی کہ ذائقے کی سمجھ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ بڑا سا بڑا جاہل بھی ہو وہ بھی جانتا ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے کہ کم ہے، چکھنے سے متعلق ہے۔ تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ ذائقہ زبان پہ آیا تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کھٹا چیز میں نے کھائی یا میٹھی چیز کھائی ہے، نمکین ہے یا پھیکا ہے۔ تو ذائقے کی حقیقت کیا ہے؟ ذائقے کی کوئی حقیقت ہی نہیں بلکہ ایک ذائقہ ایک بہت ہی ایک لاشعوری چیز ہے، یعنی ذائقے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کھانا تو ایک وجود ہے لیکن کھانے کا جو ذائقہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت ذائقہ ہے، ایک ذائقے ہی کی طرح ہے، اور ذائقے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ لاکھ کھا لیں اور پانی کی 2 کلیاں کر لیں تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ذائقے کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ وہ پانی کی 2 کلیوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موت سے کیوں ڈرتے ہو، موت ایک ذائقے کی طرح تو ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لو موت ایک ایسی شے میں نے بنائی ہے کہ بس ایک ذائقے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرو گے اور چلے جاؤ گے اور گزر جاؤ گے، گزر جاؤ گے۔ تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات اب جب سمجھ چکے تب آگے سنیے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ بس یہی موت ہے، یہ موت کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، ابو الحسن احمد نوری میاں ماریوی نے فرمایا اور دیگر بڑے اولیاء بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 3 موت ہیں اور 4 زندگی ہے۔ 3 موت ہے اور 4 زندگی ہے۔ وہ کیا؟ سنیے۔ پہلے عالم ارواح میں جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا تو ہماری پہلی زندگی تھی، اور عالم ارواح سے نکل کر جب اس عالم اجسام ناسوتی یعنی اس دنیا میں جس میں ہم موجود ہیں اس دنیا میں آئے تو وہ جو عالم ارواح سے ہم منتقل ہوئے، ہمارا انتقال ہوا اس دنیا کے لیے، تو وہ پہلی موت تھی اور یہ دوسری زندگی ہے۔ اور یہ ہماری جو دوسری زندگی ہے یہ برزخ میں جب ہم جانے لگیں گے تو نزا کی جو کیفیت ہوگی اسے دوسری موت قرار دیا گیا ہے، اور برزخ کی زندگی تیسری زندگی۔ اور پھر برزخ سے ہم جب اٹھیں گے تو برزخ سے جو ہم منتقل ہوں گے قیامت میں کے لیے تو وہ ہماری تیسری موت ہوگی اور چوتھی زندگی ہوگی، اور قیامت کی جو زندگی ہے اور وہ وہاں بالآخر اس کے بعد کوئی موت نہیں، وہ بالآخر یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، پھر موت نہیں آنی۔ یعنی 3 موتیں ہیں اور 4 زندگی ہیں، ایک عالم ارواح کی زندگی اور دوسری عالم اجسام کی زندگی اور تیسری عالم برزخ کی یعنی قبر کی زندگی اور چوتھی عالم قیامت، اور پھر اس کے بعد بالآخر جنت یا جہنم جیسے اعمال ویسی زندگی۔ اور یہ 4 زندگیوں کو جو پہنچانے کی جو ٹرین ہے اس کا نام موت ہے۔ موت کا معنی منتقل ہونا، انتقال ہونا، جو اس عالم ارواح کے اسٹیشن سے ہمیں عالمی اجسام کے اسٹیشن پہ لے آئے، بس یہ ہے موت کی حقیقت۔ اب اتنی بات بھی آپ سمجھ چکے تو اب آگے اور سمجھیں۔ بزرگوں نے حدیث میں آیا اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کو ہی سوچتا ہے کہ یہی میری ساری دنیا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہوئے روتا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ بزرگوں نے اس کی وجہ حکمت بیان فرمائی کہ اس لیے روتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کو ہی اپنی دنیا سمجھتا تھا، اور جب اس دنیا میں آتا ہے اور روشنی دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے کہ پہلے تو روتا ہے کہ میری دنیا سے میرا وطن چھوٹ گیا، میری دنیا چھوٹ گئی، لیکن جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس دنیا کی چمک دھمک دیکھتا ہے تب سمجھتا ہے ارے میں تو مغالطے میں تھا، دنیا تو یہ ہے، وہ تو قید خانہ تھا، وہ تو قید خانہ تھا۔ اسی طرح جب مرد مومن اس دنیا کو چھوڑ کر جب عالم آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کا بھی حال اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ کو جیسے بچہ ایک دنیا سمجھ رہا تھا، ویسے مرد مومن بھی اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، اور اب عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم آخرت میں جاتا ہے، وہاں کے انوار و تجلیات دیکھتا ہے، ملائکہ کو دیکھتا ہے، جنت کی فضائیں دیکھتا ہے، وہاں کی ہوائیں دیکھتا ہے، انوار و تجلیات دیکھتا ہے، عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو مکالمے میں تھا، دنیا تو یہ ہے، میں تو قید خانے سے آ رہا ہوں، دنیا تو قید خانہ تھا۔
मर गए, कैद से छूटे, वो अपने घर गए। तो इसलिए वली जो होता है या मर्द मोमिन जो होता है, उसका वो दुनिया को कैद खाना समझता है और आखिरत असल में उसका वतन होता है। अब ये तो कुरान से माना था, अब हदीस शरीफ में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मौत तुहफतुल मोमिन, मौत मोमिन का तोहफा है। आज तक जो भी आप मौत का ख्याल और गुमान रखते हो, लेकिन आज के बाद आप दूसरा गुमान रख के जाएंगे। आज दूसरा ख्याल, वो मौत का माना समझिए जो अल्लाह रसूल ने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत मोमिन का तोहफा है, और फिर फरमाया दूसरी हदीस में कि मौत से बड़ी राहत मर्द मोमिन के लिए कोई है ही नहीं। मौत से बड़ी राहत मर्द मोमिन के लिए कोई और दूसरी चीज है ही नहीं, जितनी राहत उसे मौत में। अब कैसे है, इसकी एक और हदीस सुनने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द मोमिन जब उसका इंतकाल होता है, विसाल होता है, तो उसके इस्तकबाल में अल्लाह ताला मलकुल मौत हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है जो उनकी रूह कब्ज करे। और वो कैसे आते हैं? वो 500 मलाइका की झुरमुट में तशरीफ लाते हैं। जो लोग जुलूस का इनकार करते हैं, मज़ारों पे जुलूस नहीं होने चाहिए, भाई जुलूस कैसे ना हो, अल्लाह खुद फरिश्तों को भेजकर वली का जुलूस करवाता है। और 500 मलाइका की जुलूस लेकर सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत तशरीफ लाते उस वली की रूह के इस्तकबाल के लिए। और फिर आते हैं और सुनिए क्या कहते हैं सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम उस वली से क्या कहते हैं, फरमाते हैं सुभान अल्लाह। अब ये जो माना हुजूर ने फरमाया कि मौत मोमिन का तोहफा है, सुनिए क्या तोहफा है। सैयदना इज़राइल मलकुल मौत फरमाते हैं उस वली से कि अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। हदीस में वली अल्लाह के लफ्ज़ आए, क्या अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली, आप पर सलाम हो। और अल्लाह ने आपको सलाम किया है, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। जब अल्लाह खुद बंदे को सलाम भेजे, इससे बड़ा तोहफा क्या होगा। वलियों की शान ये है। अब ये हदीस जो मैं बयान करूं, इसमें ना कहीं ये लिखा है कि मर गए, मिट गए, खत्म हो गए। अरे ये तो ऐसे है कि फरिश्ते खुद सलाम लेकर बारी ताला का आ रहे हैं। ये है वलियों की शान। तो जब सलाम उन पर भेजते हैं, अब सुनिए आगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मर्द मोमिन की रूह को लेकर वो 500 मलाइका की जुर्मत और जुलूस की शक्ल में वो सारे फरिश्ते उस रूह को कब्र में नहीं ले जाते, बल्कि आसमान पे ले जाते हैं। उसकी रूह को निकाल कर पहले आसमान पर ले जाते हैं और इस्तकबाल के लिए सारे आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के वली, अल्लाह के फला फला बंदे के रूह आई है, फला दोस्त की, अल्लाह के वली की। दरवाजा खुलते जाते हैं और सातों आसमान से गुजर कर अल्लाह के अर्श पर जाती है उसकी रूह फरिश्तों के जुलूस में। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों अब तुम सारे सजदा कर लो, तुम सब सजदा करो मेरे हुजूर, मेरी बारगाह में सजदा करो। तो सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे फरिश्तों अब उस वली, मेरे बंदे वली की रूह को सजदा करो मेरी बारगाह में। तो वो वली की रूह अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है। फिर उसके बाद हुक्म होता है, सैयदना अल्लाह ताला फरमाता है मीकाईल यहाँ आओ और मेरे इस वली का नाम मेरे मुकर्रब बंदों में, अंबिया औलिया की लिस्ट में लिख लो। कयामत के दिन मैं इनके बारे में फिर तुमसे सवाल करूंगा। रजिस्टर में दर्ज करवाने के बाद अल्लाह ताला फिर उस वली की रूह को फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनको ले जाओ और फिर कब्र में। अब सुनिए हदीस में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों
اب واپس لے جاؤ میری اس ولی کی روح کو اور واپس اس کے اسی جسم میں ڈال دو. جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ با جسم روح کے ساتھ تھی, روح جسم کے ساتھ تھا, اسی طرح اب روح کو لے جاؤ اور پھر اس کے جسم میں ڈال دو. تو ولی وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کی روح جسم میں چلی جائے. ولی کی شان تو بھائی زندہ ہوا کہ نہیں, زندے بھی ہوتے ہیں اور بافیض بھی ہوتے ہیں اور فیض بھی دیتے ہیں, اور دنیا کے زندوں سے بڑھ کر زیادہ زندہ ہوتے ہیں. دنیا کے لوگ تو مردہ ہیں جو کچھ نہیں دیکھ پاتے, یہ تو وہ زندہ ہے جو منو مٹی کے نیچے دب کر بھی سب دیکھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر, اب راحت کیا ہے؟ راحت, اب حدیث میں راحت کے بھی الفاظ, تحفہ بھی اور راحت بھی. مرد مومن کی تحفہ اور راحت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ عرش پر اس کی روح کا جا کر اللہ کا دیدار کرتی ہے اور قبر میں واپس آ کر مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وہ باحیات تھے. اب ایک اور حدیث بڑی ایمان افروز, میں یہاں تھوڑی سی اپنی گفتگو ولیوں سے لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں. وصال مبارک کے وقت میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ خیریت سے تو ہیں؟ اللہ کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ کی خیریت پوچھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبرائیل, انا مغموم, میں غم میں ہوں. اللہ, سیدنا جبرائیل السلام اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, پھر عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے, اور فرماتے یا رسول اللہ اے میرے محبوب آپ خیریت سے تو ہیں؟ پھر وہی سوال, حضور نے پھر وہی جواب دیا, فرمایا یا جبرائیل انا مغموم, میں غم میں ہوں. پھر تیسری دن پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر وہی سوال کیا, حضور نے پھر وہی جواب دیا. پھر جب جواب دیا تو پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کر. اب بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سنیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے ساتھ ایک اور فرشتے آئے ہیں, وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور وہ اتنی شان والے ملائکہ ہیں کہ ان کے قبضے میں, ان کے تحت میں 1,00,000 فرشتے ہیں, اور وہ ان 1,00,000 کے ہر ایک فرشتے کے پاس 1,00,000 فرشتے ہیں. اتنی شان والے ملائکہ تشریف لائے ہیں اور یا رسول اللہ آپ کے دیدار کرنا چاہتے ہیں, حکم ہو تو اندر اجازت بلا لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلا لو. تو وہ کون تھے؟ سیدنا اسرائیل علیہ السلام, ملک الموت. اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ فرشتے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے نہ آپ سے پہلے کبھی آنے کسی سے ملنے سے پہلے کسی سے اجازت لی, اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی سے ملنے سے اجازت لیں گے. ان کا کام ہے کہ آتے ہیں حکم کر کے نکال کے لے جاتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں کہ آؤں یا نہ آؤں. یہ آپ کی شان ہے, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. تو خیر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو تو حاضر ہو جائیں دیدار کے لیے. یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ روح قبضے کے لیے, نہیں بے دبی ہو جاتی. فرمایا یا رسول اللہ دیدار کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ اجازت دیں. اب لفظوں پر غور کریے گا. فرماتے اسرائیل علیہ السلام کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے حکم کو پورا کر دوں. آپ کا حکم ہو جائے تو میں اللہ کا حکم پورا کروں. یعنی اللہ کے حکم پر مصطفیٰ کے حکم کو فوقیت دے رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ حکم کریں تو پھر میں اللہ کا حکم, اللہ کا امر بجا لاؤں, اور اگر آپ نہ دیں تو میں واپس چلا جاؤں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا. آپ فرمایا جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جتنا آپ اللہ سے ملنے کی مشتاق ہیں بے قرار ہے اس سے زیادہ اللہ بھی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم بجا لاؤ. تو یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انہی کے تصدق سے ان کی امت کے اولیاء کو. جب آپ اتنی بات سمجھ چکے اب موت کا معنی سمجھ گئے نا کہ موت کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے. موت محض ایک مثال یار کا نام ہے. بس بشرط یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے بن جائے جو بندے بننے کا حق ہے. تو خیر اب اتنا مانا چونکہ وقت کم اس لیے میں بات اپنی اختتام کی طرف موڑ رہا ہوں. اب سیدنا اللہ سے معنی بیان کر لیا موت کا, رسول اللہ سے بیان کر لیا, حدیث سے, قرآن سے. اب بزرگوں کی بارگاہ میں آ جائے بزرگوں نے کیا بیان کیا موت کا معنی. اور میں کوئی اور بزرگ نہیں, سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی بیان کر رہا ہوں. سرکار غوث العظم نے آپ کا ارشاد آپ کا قول ہے اور میں نے ایک جگہ اور پڑھا منہاج العابدین میں سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قول نقل فرمایا کہ موت کی 4 قسمیں ہیں. اب جو طالبان مولا ہوں اور تصوف والے ہوں اور صوفیوں کے راستے پہ چلنا چاہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کرے اور تھوڑا یا بہت جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ ان کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو خیر تو سرکار غوث العظم فرماتے کہ موت کی 4 قسمیں ہیں. موت کی 4 موتیں ہوتی ہیں. پہلی سفید موت جو میں بتا رہا ہوں یہ شاید تقریر میں کسی نے نہ کہا ہوگا. میں نے آج تک ابھی تک کسی سے تقریر میں سنا نہیں, کتاب میں تو خیر پڑھا ہے تبھی تو بیان کر رہا ہوں. تو سفید موت. اور دوسری غوث پاک فرماتے ہیں کہ دوسری کالی موت, سرخ موت, لال موت. اور تیسری اسود موت, کالی موت, سیاہ موت. اور چوتھی سبز موت, ہری موت. 4 قسم کی موتیں ہوتی ہیں. اب 4 موت کیسی ہے؟ جو سفید موت ہے وہ دراصل آپ نے فرمایا کہ اسے بھوک کہتے ہیں. سفید موت کا نام بھوک ہے. اور سرخ موت جو واصل باللہ ہونا چاہیے اس کے لیے یہ نسخے ہیں. سفید موت کے لیے یعنی بھوک اور سرخ موت یعنی لال موت وہ لوگوں کی مذمت اور طعنوں پر صبر, لوگوں کی طعن و تشبیہ اور الزام اور تہمات پر صبر. یہ سرخ موت ہے, لال موت یعنی ذلت و رسوائی پر صبر. اور تیسرا فرمایا اسود موت یعنی سیاہ موت. یہ کیا ہے؟ یہ نہ شیطان کی مخالفت. اور چوتھی سبز موت, ہری موت. وہ کیا ہے؟ وہ ہری موت کا معنی یہ ہے کہ ایام حوادث پر صبر کرنا. ایام حوادث میں جتنے یعنی حادثات جو دنیا میں حادثے ہوتے ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں, تکلیفیں وقت کے ساتھ شدت کے ساتھ جو بلائیں اور مصیبتیں کا نزول ہوتا ہے ان پر صبر کرنا, یہ سبز موت ہے. یہ 4 موتیں ہیں. یہاں تک تو موت جب میرے ذہن میں آیا یا غوث پاک تو میں نے تو ابھی پڑھا تھا بزرگوں کو قول میں کہ ہر موت کے ساتھ زندگی متعلق ہے. تو ان 4 موتیں سے جو گزرے, اب جو میں بات بتا رہا ہوں یہ میرے اپنے ذہن کی ہے, وہ اللہ کی آپ کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں. خیر غوث پاک سے میں نے عرض کیا کہ 4 موتیں تو ہیں تو ان کے ساتھ 4 زندگیاں بھی تو ہوں گی, وہ کیسے ملیں گی؟ فرمائے کہ 4 موتیں تبھی جس کو حاضر ہو جائے تو ان کو 4 زندگی ملے گی. وہ 4 زندگی کا کتاب میں ذکر نہیں, میں اپنے سے بیان کر رہا ہوں. میری فکر ہے, میری وجدان ہے, اگر کسی کو پسند آئے رکھ لے, نہ آئے معاف کر دیں, پکڑے نہیں, نہ آئے تو معاف کر دیں. تو خیر
تو پہلی موت کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ سفید موت سے مراد بھوک. تو غوث پاک نے فرمایا کہ جو بھوک سے